پوری دنیا کے جنگی طیاروں کے پائلٹ اس وقت پاکستان ایئر فورس سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے دنیا کی سب سے بڑی اور لمبی جنگی طیاروں کی جنگ لڑی اور انڈیا کو ہرا دیا۔ یہ چیز دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے۔ ناظرین، پاکستان نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کو ساری دنیا یاد رکھے گی اور آنے والے 100 سال تک یہ کارنامہ کتابوں میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں امریکہ، رشیا اور فرانس جیسے بڑے ممالک پاکستان آیا کریں گے اور پاکستان ایئر فورس سے ٹریننگ لیں گے۔ پاکستان نے انڈیا کے 5 جنگی طیارے اور 1 ڈرون تباہ کیا۔ آئیے آپ کو اس ڈوگ فائٹ کے بارے میں شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ انڈیا نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی مسجدوں پر حملہ کیا۔ جب انڈیا نے پاکستان کی مساجد کو نشانہ بنایا تو اس وقت انڈیا کے 72 سے زیادہ جنگی طیارے انڈیا کے بارڈر کے اندر فضا میں موجود، جو پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ پاکستان ایئر فورس کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ انڈیا نے نہ صرف ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا ہے بلکہ انڈیا اپنے جنگی طیاروں سے کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہا ہے، تو پاکستان نے اپنے 42 جنگی طیاروں کو ایکٹیو کر دیا۔ پاکستان کا پراؤڈ، پاکستان کا فخر، پاکستان کے پائلٹس پاکستان کے 42 جنگی طیاروں کو لے کر انڈیا کو جواب دینے کے لیے فضا میں گئے۔ جس طرح زمین پر بارڈر ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اسی طرح فضا میں بھی پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے۔ ناظرین، انڈیا کے جو 72 جنگی طیارے تھے وہ انڈیا کی حدود میں تھے اور جو پاکستان کے 42 جنگی طیارے تھے وہ پاکستان کی حدود میں تھے۔ ناظرین، یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا کے 72 جنگی طیارے فضا میں موجود تھے ہی صحیح، اس کے ساتھ بھی انڈیا کے ایئر کرافٹ بھی فضا میں موجود تھے جو انڈیا کے جنگی طیاروں کی مدد کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک ہیرون ڈرون بھی تھا جس کا کام یہ ہے کہ جس طرح طیاروں کی جنگ ہو رہی ہو تو وہ طیاروں کو گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح اس نے دوسرے طیارے پر اٹیک کرنا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے 42 جنگی طیاروں نے جب دیکھا کہ انڈیا کے 72 جنگی طیارے موجود ہیں، بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے مشن شروع کیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے سب سے زیادہ انڈیا کے ہیرون ڈرون کو نشانہ بنایا۔ ہیرون ڈرون جو اس وقت انڈیا کے جنگی طیاروں کے ساتھ موجود تھا، اس کا کام تھا کہ وہ پاکستان کے جنگی طیاروں کو مس گائیڈ کرتا اور اپنے جنگی طیاروں کی مدد کرتا کہ وہ پاکستان کے جنگی طیاروں کو گرا سکے۔ پاکستان ایئر فورس نے انٹیلیجنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا کے ہیرون ڈرون کو مار گرایا، جس کے بعد انڈیا کے پاس سرویلنس نہیں رہی۔ اس کے بعد پاکستان نے انڈیا کا رافیل طیارے کو نشانہ بنایا۔ یہاں پر آپ کو میں ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ اگر پاکستان چاہتا تو وہ انڈیا کے 10 سے 20 طیاروں کو تباہ کر سکتا تھا، لیکن پاکستان کا فوکس صرف انڈیا کے رافیل طیاروں پر تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو 2019 میں ہم نے ابھینندن کا جہاز مار گرایا تھا، تو انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارہ ہوتا تو ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیتے۔ اسی لیے پاکستان نے انڈیا کے رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا اور پاکستان نے انڈیا کے 3 رافیل طیاروں کو تباہ کر دیا۔ ناظرین، 3 رافیل کے علاوہ پاکستان نے انڈیا کا MiG-29 بھی تباہ کر دیا اور MiG-29 کے علاوہ Su-30 بھی انڈیا کا پاکستان نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد انڈیا کی کمر ٹوٹ گئی اور اس وقت پاکستان کے پائلٹ، پاکستان کے جنگی طیارے صحیح سلامت اس وقت بھی فضا میں موجود تھے۔ لیکن جب پاکستان انڈیا کے 5 جنگی طیاروں کو تباہ کر چکا تھا اور انڈیا کا
ایران ڈرون کو تباہ کر چکا تھا تو انڈیا مجبور ہو گیا اپنے طیاروں کو زمین پر لینڈ کرنے کے لیے۔ تو انڈیا اپنے تمام جنگی طیاروں کو زمین کی طرف لے گیا اور اس طرح پاکستان کو فتح ہوئی۔ اب میں آپ کو اس جنگ کا لب و لباب دوں تو انڈیا کی جانب سے 72 جنگی طیارے اڑائے گئے اور پاکستان کی جانب سے 42 جنگی طیارے اڑائے گئے۔ انڈیا کے 72 جنگی جہازوں کے علاوہ انڈیا کے ایئر کرافٹس بھی فضا میں موجود تھے جو انڈیا کے باقی جنگی طیاروں کی مدد کر رہے تھے۔ ان میں کافی زیادہ ڈرونز بھی تھے جو سرویلنس کا کام کر رہے تھے، مطلب کہ پاکستان کے جنگی طیاروں کے سگنلز میں وہ دراڑ پیدا کر رہے تھے۔ ناظرین، پاکستان ایئر فورس نے پہلے اس ڈرون کو مارا جو پاکستان ایئر فورس کے جنگی طیاروں کے سگنلز میں گڑبڑ کر رہے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کی جانب سے انڈیا کے 3 رافیل طیارے اور 2 MiG 29 اور Su-30 طیارہ بھی مار گرایا۔ اس کے بعد انڈیا مجبور ہو گیا اور انڈیا کی جانب سے تمام جنگی طیارے جو تھے وہ زمین کی طرف لینڈ ہو گئے۔ تو دیکھیے سیدھی فتح پاکستان کی ہے، جیسے کہ 72 جنگی طیارے ان کے اور 42 پاکستان کے، لیکن پھر بھی پاکستان نے ان کے 5 جنگی طیارے اور 1 ڈرون مار گرایا اور اپنے سارے طیاروں کو صحیح سلامت لے کر واپس آ گیا۔ یہاں پر ہوئی فتح پاکستان کی اور یہ ماڈرن ہسٹری تھی، مطلب کہ پہلے بھی جنگیں ہوتی رہتی تھی پاکستان میں جن میں 500 سے 2,000 تک جنگی طیارے آسمان میں اڑتے رہتے تھے، لیکن ماڈرن دور کے جنگی طیارے جن کی سپیڈ 1950 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی، یہ ان کی پہلی اتنی لمبی اور اتنی بڑی جنگ تھی جس میں پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، اور ساری دنیا اس وقت پاکستان ایئر فورس کی تعریفیں کر رہی ہے۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ امریکہ، رشیا اور بڑے بڑے ممالک کے پائلٹس پاکستان آئیں گے اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ سے وہ ٹریننگ حاصل کریں گے، اور ہم نے چائنا کو بھی بہت بڑا فائدہ دیا ہے۔ ناظرین، جو فرینچ میڈ رافیل طیارہ ہے وہ ویسے تو دنیا کے 5ویں نمبر پر بہترین طیاروں میں تھا، لیکن جب سے پاکستان نے چائنا کے طیاروں سے انڈیا کے رافیل طیاروں کو مار گرایا، تب سے چائنا کے طیاروں کی مارکیٹ اوپر چلی گئی اور فرانس کے رافیل طیاروں کی مارکیٹ نیچے چلی گئی، اور چائنا ہمارا ایک اچھا دوست ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے چائنا کے دیے ہوئے کھلونوں کو صحیح سے استعمال کیا، اور اب چائنا پاکستان کو اور بھی کافی چیزیں مہیا کرے گا۔ پاک چین دوستی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان ایئر فورس پائندہ باد۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔